الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تاباں سر نشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا معصوم آمنہ احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ سعادت بخشی، اور اسی کے فضل سے، اسی کی کرم نوازی سے ہم چل کے مسجد میں آئے ہیں۔ یعنی اتنا فضل ہے کہ اس خالق نے ہمیں سب سے بڑی جو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ سجدہ کہ جس سجدہ سے شیطان اکڑ گیا، وہ سجدہ رب نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا تھا، مگر حقیقت میں رب بتلانا چاہ رہا تھا کہ نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس جگہ پہ، اس عرش کی بلندیوں پہ خالق کائنات بتلانا چاہ رہا تھا اپنے تمام فرشتوں کو، جب رب نے کہا کہ سجدہ کرو، حالانکہ وہ تعظیماً سجدہ تھا، شریعت محمدی میں وہ سجدہ حرام ہے۔ اس طرح سے عبادت کے لیے سجدہ غیر اللہ کو کیا جائے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تعظیماً کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی کہ سجدہ، وہ سجدہ جو ہم رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اس سجدہ کے بارے میں صوفیاء، اتقیاء، غوث، کتب، ابدال، ائمہ نے، سیرت نگار لوگوں نے سجدہ کے حوالہ سے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ سجدہ اتنا عظیم ترین یہ عبادت ہے، رب کی بارگاہ میں رب کے قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ تو اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق بخشی، اپنی بارگاہ اقدس میں جھکنے کی توفیق بخشی۔ تو رب کائنات کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان اور تھوڑا سا اولیاء اللہ کے حوالہ سے گوشت گزار کیا تھا کہ اولیاء کی زندگی بھی دیکھیں، صوفیاء کی زندگی دیکھیں، جتنے بھی اتقیاء ہیں، غوث الاغیاث ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے فرینڈ جتنے بھی ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی ساری زندگی لوگوں کو شرک کے اڈو سے نکال کے رب کی بارگاہ میں توحید کا اعلان کر کے بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا یہی سجدہ ہے، یہی اصل عبادت ہے جو رب کی بارگاہ میں کی جائے۔ جب اولیاء نے بھی پیغام دیا، غوث، کتب، ابدال نے بھی یہی پیغام دیا، اولیاء اللہ نے پیغام دیا، علماء حق نے بھی یہی پیغام دیا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اسی کی عبادت ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان دنوں میں بالخصوص معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے عرس بھی جاری ہے، آپ کی چھٹی شریف جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بڑی دھوم دھام ہے، لوگ استغاثہ لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ ایسے اولیاء کہ جن کی نگاہ کرم ایسی تھی کہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ بیٹھ کر معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے 8 یا 9 سال تک حدیث درس وہاں پہ قرآن کی تفسیر بیان کی ہے۔ وہ معین الدین چشتی اجمیری کہ جن کا ڈنکا آج بھی دنیا میں بج رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کے مصداق تھے وہ لوگ، کہ اس لیے آج منبر رسول پہ بیٹھ کر ہر اللہ کا دوست، وہ عالم دین، وہ مبلغ منبر رسول پہ بیٹھ کر ایسے لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے کہ جن کا تذکرہ خود اولیاء اللہ نے کیا ہے، ان کے تلامذہ نے کیا ہے، ماننے والوں نے کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا، اس لیے آج بھی دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، اولیاء اللہ کی زندگی سے ایک میں مطالعہ کر رہا تھا تو بات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولیاء اللہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے کلیم ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ کے ساتھ بات کرنے والے, اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے والے وہ کلیم جب جنگل سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. یہ صدا لگانے لگے, اللہ کی اللہ اللہ کی صدا لگانے لگے. تو کیا ہوا, سوچ آئی, فکر یہ ہوئی کہ اس جنگل کے اندر میں ہی اللہ کا تنہا نبی ہوں, انسان ہوں جو اللہ اللہ کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا اس جنگل میں نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ آپ نے صرف سوچا, جو ہی آپ نے یہ سوچا تو جنگل کے اندر جتنے پتھر تھے, جتنے درخت تھے, جتنے وہاں پہ نباتات, جمادات, شجر و حجر, all the trees, all the branches of the trees, all the petals, everything, bushes and the stone, everything, even the earth, mud جو ہے زمین پہ جتنے بھی ہیں, everyone the ذکر of اللہ سبحانہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا, اے اللہ میں تنہا تھا, میں اکیلا تھا, تو اللہ اللہ کرنے والا میں تھا. جو ہی میں نے سوچا یہاں سے اردا گرد سے صدائیں آنے لگی ہیں, اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں. اب سوچا اللہ کے نبی نے کہ تنہا ہوں, کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اے میرے نبی موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے. عصا یمینی کا عصا جو لفظ آیا ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میرے ہاتھ میں, دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. قرآن ذکر کر رہا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا, اے میرے نبی موسیٰ اب اسی عصا کو زمین پہ مارو. زمین پھٹی, جب زمین پھٹی تو وہاں سے پانی نکلا. جب پانی نکلا, تفسیر کے اندر ہے پانی نکلا, پھر اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم اب اسی عصا کو پانی پہ کو اوپر مارو. جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پانی کے اوپر مارا تو وہاں سے ایک پتھر نکلا, کالے رنگ کا پتھر نکلا. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اب جو کالے رنگ کا سٹون ہے نا پتھر, اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو. پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا کو اس کالے پتھر پہ مارا. وہاں اس پتھر کے اندر سے ایک گرین رنگ کا پرندہ نکلا. جو پرندہ نکلا نا وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا. اللہ رب العزت اپنے نبی موسیٰ کو بتلانا چاہ رہا تھا کہ اے میرے نبی موسیٰ تو تنہا ہے نا, کہہ رہا تھا میں تنہا تھا, کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. تیرے سامنے درخت, حجر, نباتات, جمادات, ہر شے, ایون جانور بھی اللہ اللہ کرنے لگے. تو پھر میں نے تجھے مثال دی, اب یہ بھی دیکھ لے, یہ بھی دیکھ لے کہ میرا کرشمہ کیسا ہے. میری بارگاہ میں پتھر کیا, پتھر کے اندر کیڑا ہے وہ بھی ذکر اللہ کر رہا ہے. میری بارگاہ میں پتھر کے اندر پرندہ جو نکلا وہ بھی میرا ذکر کر رہا ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, مرسلین میں سے ہیں, اللہ کے رسولوں میں سے ہیں, اللہ کے نبیوں میں سے ہیں. اللہ کے نبی جن کے سامنے خالق کائنات نے بتایا کہ میرے نبی موسیٰ یہ پتھر ہے, پتھر سے جو پرندہ نکلا یہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ شان رب کائنات نے وہاں پہ بتایا کہ پتھر کے اندر بھی پرندہ اللہ اللہ کر رہا ہے, اسے رزق دیتا ہوں. وہ اللہ کے نبی کا مقام ہے. جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ, who is the friends of Allah سبحانہ تعالی. اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین رأوا ذکر اللہ, کہ جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. تو ان اللہ اللہ کرنے والوں میں سے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. آج چھٹی شریف وہاں پہ ہو رہی ہے, وہاں پہ اللہ اولیاء اللہ کے تذکرے ہو رہے ہیں.
اور اسی مزار شریف کے سامنے لوگ اپنا اپنا استغاثہ پیش کر رہے ہیں. جب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جس شخصیت نے مدینہ کی سرزمین پہ 8-9 سال درس حدیث کی تعلیم دی ہے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، جب ایسی شخصیات کو ہم پڑھتے ہیں، ایسی شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، کہیں پہ ان کا ذکر قرآن بھی بیان کرتا ہے. قرآن کے اندر اولیاء کا ذکر، قرآن کے اندر نبیوں کا ذکر، قرآن کے اندر انبیاء کا ذکر، قرآن کے اندر صحابی کا ذکر، قرآن کے اندر صحابہ کا ذکر، قرآن کے اندر تبع تابعین کا ذکر، قرآن کے اندر تبع تابعین صالحین. اللہ نے یہاں فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی رفیقا، بے شک وہ پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے ظاہری طور پر ان کو دیکھا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، عقیدت ضرور رکھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو اولیاء اللہ زندگی گزار کے گئے ہیں، حق اور سچ پہ زندگی گزار کے گئے ہیں. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، وہاں سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، جب ہم سیرت نگار لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب اولیاء اللہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مرسلین جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، وہ اللہ اللہ کرنے سے پورے درخت جنگل میں پہاڑ اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں. جب معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنی چشمے کرم سے 90 لاکھ کسی کو مسلمان کرتے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. یہاں پہ ہم نفی نہیں کر رہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے. جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے دوست ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ورا الورا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ شخصیت جب دنیا فانی سے جاتے ہیں، آپ کے تلامذہ، آپ کے ماننے والے، آپ کے مریدین وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے اس پیارے اللہ کے دوست کو دیکھا، جب دنیا فانی سے رفلت فرما چکے، دنیا فانی سے جب گئے، تو وہاں پر ہم نے کیا پایا؟ جب آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، اس وقت آپ کے تلامذہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ ہم نے آپ کے ماتھے مبارک پہ جو لکھا پایا ہے وہ کیا ہے. سنیے، فرماتے ہیں آپ کے تلامذہ، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں مرا ہے. He is the friends of Allah, he is the friends of Allah. Who is the معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہروانی یا ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت اور آپ کے تلامذہ میں سے پائے جاتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ کے مرید ہیں، آپ کے پیر و مرشد. پھر آپ یہ حسنی حسینی بھی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، حسنی حسینی جس کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا شجرہ نسب والد اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی آپ کا جو شجرہ ہے نا، آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد سے ہیں. آپ کی والدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل. اب حسنی حسینی نجیب الطرفین آپ سید ہیں. اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی ہیں، اور یہ بھی حسنی حسینی ہیں. اب حسنی حسینی حضور علیہ السلام کا شہزادہ جب دنیا فانی سے جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے حبیب کی محبت میں مرا ہے، اللہ کی محبت میں مرا ہے، اللہ کی محبت میں اس کا وصال ہوا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں ایسے ملتا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا. اور قرآن کے بارے میں اگر ہم کہیں، میں تھوڑا سا ٹاپک ادھر لے کر آنا چاہتا ہوں. سویڈن کے اندر جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایمان بھی کسی شاید چیز کا نام ہے. مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے ایمان کا، یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا، ہم ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہماری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جو گستاخ رسول قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں نا، کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ہی اٹھ کر گستاخانہ الفاظ عبارت لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کو کیا کہیں جب وہ لوگ
ان کا مطالعہ کریں گے تو گستاخی کریں ہی گے یقیناً. اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو پرکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے یا نہیں. سنگیوں، دوستو، عزیزان محتشم، جاگنا ہے ہمیں. ساری زندگی پیسہ نہیں کمانا کہ پیسہ جب کما رہے ہوں ادھر بہروتی ہو رہی ہو، ادھر گستاخی ہو رہی ہو تو مسلمان گھر میں سوئے ہوئے ہوں. یہ نہیں. ہمارے اندر وہ حدیثیں بھی ہیں کہ ایمان کا درجہ کتنا ہے، اپنے اندر برا جانے، یہ بھی وہ حدیثیں اپنی جگہ پہ ہیں. پر ادھر جو گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں منبر رسول سے اٹھ کر عام اور خاص ان کے سامنے کو مارنے کے لیے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ قوانین ہیں دنیا میں، ہر حکومت کا ایک اپنا قانون ہے. اسلام میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں وہ ہیں، ہمیں پتہ ہے. مگر ہم جب دیکھتے ہیں جو عاشق رسول وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اگر چھپے ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں ہیں. کہیں پہ کوئی غازی اٹھ کر ایسے لوگوں کا قلع کما کر دیتا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کوڑ کی بیماری میں مر کے وہ بندہ مر جاتا ہے. کہیں پہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، کہیں ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر بندہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا ہے، کوئی کس حالت میں مرا ہے. ہم رب کی بارگاہ میں بھی یہی التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اگر یہ ایمان کے لاحق نہیں ہے انہیں نیست و نبوت تو ہی فرما دے. ہم تو ہمارا یہی ہے نا، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جا کر حکومت ہی بول سکتی ہے، وہاں پہ جا کر وہ وڈیرے ہی بول سکتے ہیں، ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. مگر جب ہم قرآن کی بہروتی ہوئے دیکھتے ہیں، جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اللہ نے ہمیں دس کیا دیا ہے. اولیاء اللہ کا پیغام یہی ہے کہ نہ تیر و تلوار سے، نہ درہم و دینار سے، نہ تیر و تلوار سے، نہ درہم دینار سے مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے محمد کی کردار سے. یہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. حضور علیہ السلام کی کریکٹر سے یہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. مگر جو گستاخ رسول ہیں ان کو ہم کیا کہیں؟ جب اولیاء اللہ کی زندگی کو پرکھتے ہیں ہمیں ان کا اچھا کردار نظر آ رہا ہوتا ہے. گستاخی ایک طرف، اولیاء اللہ کی زندگی ایک طرف، قرآن ایک طرف. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، امام غزالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے امام غزالی آپ بتائیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. جو قرآن ہے اس کا مقام اور مرتبہ آپ نے بتایا. آپ نے فرمایا ایک قرآن چھوٹا قرآن ہے، ایک قرآن بڑا قرآن ہے، ایک قرآن آسان قرآن ہے، ایک قرآن مشکل قرآن ہے. آپ سے پوچھا گیا اے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، you are the friend of Allah, you tell us who is the big Quran, who is the small Quran, who is the easy Quran, who is the very difficult Quran, can you explain to us? جب آپ نے ایکسپلین کیا آسان قرآن کیا ہے، انہیں کہا آسان قرآن یہ ہے کہ بچہ ہمارا قرآن اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کے لیے آسان ہے. اور قرآن مشکل کیا ہے؟ انہیں کہا قرآن پڑھنے میں تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. ہمارے بچے کے سینے میں قرآن تو محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے. یہی قرآن پڑھ کے قرآن جو قاری قرآن ہو جاتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی شیخ الحدیث ہو جاتا ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی محقق ہو جاتا ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی محدث ہو جاتا ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے کوئی مفسر قرآن بن جاتا ہے اور دنیا کا ایسا ہیرو بن جاتا ہے جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. میں اپنی اس بات کو یہیں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہو سکتا ہے کچھ اعلانات ہوں، تو مجھے بتایا تو نہیں گیا تھا کہ چند جو اعلانات ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے ہوں. تو قبلہ ہمارے صدر صاحب موجود ہیں، الحاج صاحب کو مائک ان کے حوالے کرتا ہوں. اب آپ جو سلسلہ چلائیے وہ وہاں دیکھیں.